بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوست، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم خطبے میں اس بات پر زور دیا کہ کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے تمہارے اس مہینے ذو الحجہ میں تمہارے اس شہر مکہ مکرمہ اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہٰذا میرے بعد پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بروایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ یعنی اس حدیث میں کسی شخص کو ناحق قتل کرنا کافروں اور گمراہوں کا کام بتلایا ہے، اور یہ حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہہ کر قتل نہ کرنا، لیکن اللہ کی پناہ کہ آج کے دور میں انسانوں کا قتل عام ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قاتل کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ علماء کا قتل کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا اور وہ اللہ کے کس عذاب میں مبتلا ہوا، اللہ نے اس کو کیسے عبرت کا نشان بنایا، اس واقعے کو سننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے قتل کو تمام انسانوں کا قتل قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو کسی کو قتل کرے جبکہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورہ مائدہ آیت 32۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ نیز اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ قتل کی حرمت کے متعلق فرمان الہی ہے، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو مگر یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ سورہ الاسراء آیت 33۔ دوستو، قرآن پاک میں انسانوں کے قتل کی سخت مذمت آئی ہے اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں بھی بتائی گئی ہیں۔ کسی کو بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کرنا اللہ کے ہاں ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ نے کسی عام انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو شخص ان لوگوں کو قتل کرے جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، یعنی جو شخص علماء کو قتل کرنے والا ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ایک مفتی صاحب نے سنایا۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک دوست نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان ہمارے علاقے میں فوت ہوا، جس کا جنازہ پڑھا گیا اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کی میت قبر سے باہر پڑی ہے۔ اس کے والدین اور رشتہ دار سخت پریشان ہوئے اور لوگ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی پہلے تو اس واقعے کا یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اکثر لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں،
لیکن جن صاحب نے یہ واقعہ سنایا تو وہ قابل اعتبار شخص تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر اس بات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سچا ہے، اور کہنے لگے ایسے واقعات اللہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بعض اوقات ظاہر کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس واقعے کو مکمل جاننے کی کوشش کی اور بتانے لگے کہ اس میت کو لوگ دن میں قبر کے اندر دفن کرتے، لیکن جب رات گزرنے کے بعد صبح دیکھتے تو میت قبر کے باہر ہوتی تھی۔ آخر لوگوں نے اس لڑکے کے والد اور بھائی کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آج رات کو قبرستان میں پہرا دو تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ میت تو قبر سے باہر ہوتی تھی لیکن قبر اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہوتی تھی۔ قبر کھلی ہوئی بھی نہ ہوتی تھی لیکن میت قبر کے باہر ہوتی تھی۔ جب اس کے والد اور بھائی نے ایک دن پہرا دیا تو وہ بھیانک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ میت قبر سے نکلی، اس کے ساتھ آگ لگی ہوئی تھی اور وہ اپنا سر نوچ رہی تھی۔ اتنی بھیانک تھی کہ ہم دونوں بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو وہ میت قبر کے باہر حسب معمول پڑی ہوئی تھی۔ اور جب اس نوجوان کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ بدبخت علماء کو قتل کرایا کرتا تھا اور ان کی مخبری کرتا، اور کئی علماء کو بھی اس نے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے زمین اس کو اپنے اندر جگہ نہ دے رہی تھی اور اس کی میت کو باہر اگل دیتی تھی۔ پیارے دوستو، شریعت اسلامیہ میں جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، دیکھا جائے تو اس حکم کی آج اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ معمولی باتوں پر قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں بنتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں جو کسی اور جرم پر بیان نہیں ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے، مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ناحق قتل کرنے پر سخت سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور امت کو اس سنگین گناہ سے باز رہنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی انسان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات کہنا۔ روایت صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے۔ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی سب سے مشہور شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی کا ناحق خون بہانے کے بعد معافی کا امکان بہت دور ہو جاتا ہے۔ فتح الباری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔